اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یوں تو قرآن پاک جو ہے وہ بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، لیکن جب اس میں بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اور جب اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کان سنیں یا ایھا الذین آمنوا تو پھر پوری توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں 4 باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا اللہ تمہیں خیر کا، بھلائی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم نیکی کون سی کرو، بھلائی کون سی کرو۔ پھر فرمایا یا اللہ تمہیں کسی گناہ سے روک رہا ہے کہ اس گناہ سے رک جاؤ، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا اللہ پاک تمہیں کوئی خوشخبری سنانا چاہتا ہے کہ مومنین کے لیے ان چیزوں میں، ان احکام میں کیا خوشخبریاں ہیں۔ یا اللہ پاک تمہیں ڈر سنانا چاہتا ہے کہ تم اس سے رک جاؤ، کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، صبح کو تم ایک آیت سیکھ لو، وہ تمہارے 700 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کا ایک باب سیکھ لو، چاہے وہ اس وقت استعمال میں نہ بھی ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے 1000 رکعت نفل پڑھنا اور اس کے مقابلے میں ایک باب سیکھنا، یہ اس 1000 نفل پڑھنے سے فضیلت رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ایمان والوں کو کم سے کم قرآن پاک کا اتنا فہم تو ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے تو ایمان والوں کو حکم کیا دیا ہے۔ یہ 89 آیات جو قرآن پاک کے اندر ہیں، جو اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، الحمدللہ اس کی ایک سیریز کا درس ہم نے جامعہ مسجد المصطفیٰ G74 کے اندر فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ یہاں پہ بعد نماز عشاء شروع کیا ہے، اور جسٹ 15 منٹ کے لیے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں رہنے کے لیے ہمارا روزگار کمانا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر روزگار نہیں کمائیں گے تو دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے جہاں ہم نے جانا ہے، مومن کی آخری جو ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ قبر ہے، اور وہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کا اس کا جہان ہے جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو اس آخرت کے لیے بھی اس دین کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن اللہ پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہیں جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آج اگر قرآن پاک کا فہم میرے پاس نہیں ہوگا، آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو قرآن کا فہم نہیں سکھا سکتے۔ اگر ہم خود نیک نہیں ہیں، ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، تو ہم اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ، اس کے اندر تبدیلی ہی تب آتی ہے جب انسان اس معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار پیش کرتا ہے۔ اچھی گفتگو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن جب آپ کردار پیش کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اسے باغ دے دیتا ہے، بنگلے دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، عیش و عشرت دے دیتا ہے، بادشاہت دے دیتا ہے، سلطنت دے دیتا ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر اسے اپنے دین کا فہم عطا کر لیتا ہے۔ تو لوٹیں قرآن کی طرف، سیکھیں، اور اس کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی شروع کیا ہے کہ جو دوست یہاں قریب کے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو وہ آئیں، لازمی آئیں۔ جو نہیں آ سکتے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنا سکتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کو بھی سنائیں، تاکہ یہ جو قرآن کا فہم ہے اللہ پاک اسے ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن سے محبت، قرآن سے عشق اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس وقت، اس دور کے اندر اس قرآن کی تعلیمات کی ہمیں اشحد ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ 2 لوگ کسی مسئلے پہ بحث کریں گے اور انہیں کوئی صاحب علم میسر نہیں ہوگا، اور اسی طرح عام سا کوئی بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی قرآن و حدیث کا علم نہیں، اور وہ ایک فتویٰ دے دے گا اور وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو
علم کا اٹھا لینا کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس دین کا فہم ہے، علم ہے، اہل اللہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کو جو ہے اللہ پاک اٹھا لے گا۔ جب وہ لوگ اٹھ جائیں گے تو ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، ہم اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے نیک لوگوں کی، صالحین کی، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں جہاں سے اس دین کا فہم اور فراست ملتا ہے، تاکہ ہم اپنی تربیت بھی کر سکیں اور اپنی اولاد کو بھی اس قرآن کا فہم جو ہے وہ عطا کر سکیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں اس قرآن پاک کا فہم عطا کرے، اس کی محبت عطا کرے اور اس کا عشق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔